الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة لهي دار القرار سورہ غافر کی ایک آیت کریمہ آپ نے سنی ہے. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں. یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی ایک متاع ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت جو ہے وہ حقیقی قرار کا گھر ہے. کہ دو باتیں یہاں واضح ہو رہی ہیں کہ دنیا کی زندگی متاع ہے. متاع کا معنی ایک معمولی فائدہ. کتنا معمولی فائدہ؟ لغت کے ایک بڑے مشہور امام اصمعی رحمہ اللہ، انہوں نے اس فن لغت کے ذریعے قرآن و حدیث کے بے شمار مسائل حل کیے ہیں اور بے شمار الفاظ کے معانی کا تعین کیا ہے. جب وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی متاع ہے، تو متاع کا معنی کما حقوہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ان کا ایک مشن یہ تھا کہ جب کوئی لفظ سمجھ نہ آتا تو اس کا معنی معلوم کرنے کے لیے وہ دیہاتوں کا قصد کیا کرتے تھے، کیونکہ دیہاتوں کی لغت خالص ہوتی ہے. تو متاع کے معنی کے تحقیق کے لیے وہ بھی دیہاتوں کی طرف چلے گئے.
گھومتے رہے، چلتے پھرتے رہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو ماں اپنی بیٹی کو پکار رہی تھی، یا بنیتی ہاتھ المتاع، میری بچی مجھے متاع دو۔ ماں مسئلہ رک گئے کہ یہ بچی کیا لے کر آتی ہے، تو بچی وہ کپڑا لے کر آئی اپنی ماں کے لیے جو عورت حیض کے دنوں میں استعمال کرتی۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اب وہ کپڑا، اس کا کتنا فائدہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ایک متاع ہے، معمولی سا فائدہ، جیسے وہ خاتون معمولی سا فائدہ اس کپڑے سے اٹھاتی ہے، اتنا معمولی فائدہ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا آخری وقت آیا اور موت کی علامتیں ظاہر ہوئیں تو ان کا بیٹا عبداللہ ان کی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ عمرو بن عاص والد اور عبداللہ ان کا بیٹا ہے، اور ان دونوں باپ بیٹوں میں ایک علمی نکتہ یہ ہے کہ دونوں کی عمر میں 12 سال کا فرق تھا بس، جس کا معنی یہ کہ عمرو بن عاص کی شادی 11 سال کی عمر میں ہوئی اور اگلے سال یہ عبداللہ ان کے ہاں پیدا ہوا، تو 12 سال کا فرق تھا باپ اور بیٹے کی زندگی میں۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ایک نشانی ہے۔ چنانچہ عمرو بن عاص کا آخری وقت ہے اور عبداللہ ان کا بیٹا ان کی چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک قاصد آیا، ان کی ایک تجارت کا نفع لے کر، ایک صندوق بھرا ہوا چاندی اور سونے کے سکوں سے، وہ نفع لے کر آیا اور کہا کہ یہ فلاں تجارت کا نفع آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ میرے بیٹے عبداللہ کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ اور عبداللہ بڑے ایک عابد اور زاہد تھے، دنیا سے مستغنی۔ کہا کہ ابا جان مجھے اس مال کی حاجت نہیں ہے، میں یہ قبول کر کے اس کا حساب دیتا پھروں، مجھے نہیں چاہیے۔ اس وقت عمرو بن عاص کی زبان پر ایک لفظ تھا، یا لیتہا ملیئۃ بعرۃ، کاش اس صندوق میں سونے کے سکے نہ ہوتے بلکہ بکری کی مینگنیاں ہوتی اور اونٹ کی لید ہوتی۔ یہ چلتے چلتے یہ مال میری پشت پر لاد دیا گیا، مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ عبداللہ نے دیکھا کہ والد صاحب سکرات الموت بھی ہیں اور ہوش و حواس کی باتیں بھی کر رہے ہیں، تو اپنے ابا جان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ موت بھی سامنے لہرا رہی ہے اور آپ کی ہوش اور حواس بھی قائم ہے، کچھ موت کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں؟ کہا کہ یا بنیہ الموت اشد من ان یوصف، موت کا نقشہ کھینچنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہ الفاظ کسی کے سامنے ہے ہی نہیں، بن الفاظ سے موت کی ایک منظر کشی کی جائے۔ لیکن پھر بھی میں 2-3 جملے کہوں گا تاکہ حقیقت موت تمہارے سامنے آ جائے۔ کأن رضوہ فوق اعناقی، اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں، رضوہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، یہ سارے پہاڑ اٹھا کر میری گردن پر لاد دیے گئے ہیں، اتنا بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ وَكَأَنَّ نَفَسِي يَخْرُجُ مِنْ إِبْرَةٍ، لگتا ہے کہ میری سانس جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے آ جا رہی ہے۔ وَكَأَنَّ بَطْنِيَ شَوْكَ، اور لگتا ہے کہ میرا پیٹ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، یہ چبھ رہے ہیں۔ یہ کچھ جملے کہے اور کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ ایک معمولی سا ساز و سامان اور معمولی سا فائدہ ہے جس کے لیے تم اپنی عمر کا بیشتر حصہ
صرف کر دیتے ہو اور برباد کر دیتے ہو۔ دار القرار آخرت ہے، جنت قرار کا گھر ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو اس کی تیاری کی فکر کرو۔ پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے لمثل ھذا فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا، بغیر تیاری کے نہیں۔ ان سلعۃ اللہ غالیہ، ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے، بڑی بھرپور محنت کی اور تیاری کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ قرار کا گھر ہے، ہمیشہ کا قرار۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا، اعلان کرے گا، ینادی منادن، ایک منادی ندا کرے گا، پکارے گا اور اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا، آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی تم پر موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا، آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَيْأَسُوا، اور آج کے بعد تم ہمیشہ نعمتوں میں گھرے رہو گے اور کبھی تم پر مایوسی نہیں آئے گی۔ اور نعمتیں بھی ایسی کہ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس جنت میں وہ کچھ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ کسی دل پہ ان نعمتوں کا تصور ہوا ہے۔ ایسی نعمتیں تمہیں میسر ہوں گی عطاء غیر مجدود، اور اس میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا، وہ سلسلہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، دن بدن بڑھتا رہے گا، لذت اور ذائقہ بڑھتا رہے گا، تمہارا شباب بڑھتا رہے گا، حسن بڑھتا رہے گا۔ یہ دار القرار ہے جس کی تم تیاری کرو۔ اس دار القرار کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہے، تو یہاں ضروری ہے دوام اطاعت، اطاعت کے سلسلے کو لازمی پکڑ لو۔ اور اس پر استقامت اختیار کر لو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا پھر جم گئے اس پر، بالکل سیدھے ہو گئے اور سیدھی راہ پر چلتے رہے، تو ان کے لیے یقیناً بشارتیں ہیں، جنت کے وعدے ہیں، عذاب قبر سے نجات کے وعدے ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، جو بندے منہج توبہ قبول کر لیں، پچھلی زندگی جیسی گزری سو گزری، اس پر پشیماں ہو کر میری طرف آ جائیں اور توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کر لیں، سچا عقیدہ اپنا لے اور نیک عمل شروع کر دیں، اور ثم اهتدىٰ، پھر اس طریقے پر قائم رہیں، تو ایسے بندوں کو میں خوب بخشنے والا ہوں، سارے گناہ بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ بلکہ اگر استقامت ہو اور مسلسل اطاعت کا راستہ ہو تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ رب العزت صرف گناہوں کو بخشتا نہیں ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ گناہ بھی نیکیاں بن جاتے ہیں۔ اگر تم منہج توبہ اختیار کر لو اور پھر اسی روش پر قائم رہو، وہ سلسلہ کبھی ٹوٹے نہ، دوام اطاعت ہو۔ احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہی ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے، لگاتار کرتا رہے۔ صحیح بخاری میں ایک قصہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا، وہ ایک خواب دیکھتے ہیں
کہ ایک فرشتہ ان کو نیند میں جہنم کے اندر لے گیا اور جہنم کے خوفناک منظر دکھائے، عذاب الہی کی شدت دکھائی، جہنمیوں کا چیخنا اور پکارنا ان کو دکھایا، اور عبداللہ بن عمر یہ منظر دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ آخر میں فرشتے نے کہا کہ لست من اہل النار، تمہیں جہنم دکھا تو رہا ہوں مگر تم جہنمی نہیں ہو۔ پھر آنکھ کھل گئی، بڑا پریشان، یہ کیا خواب دیکھ لیا، جہنم دیکھ لی اور جہنم کا دردناک عذاب دیکھ لیا۔ نبی علیہ السلام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، تو اپنی بہن حفصہ کے پاس گئے، ام المومنین، کہ تم اس کی تعبیر پوچھ کے بتاؤ مجھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی کہ عبداللہ نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم باللیل، عبداللہ بہترین آدمی ہے، بہترین نوجوان ہے، بس کاش رات کے قیام میں ناغے نہ کرے۔ رات کا قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ نوجوان ہیں، کبھی نیند غالب آ جاتی، اٹھ نہیں پاتے تو ناغا ہو جاتا ہے، کاش ناغے نہ کرے۔ فرشتے نے یہ خواب دکھا کے جھنجھوڑا ہے کہ یہ ناغا قابل قبول نہیں ہے، اس قیام اللیل کو مستقل اپنا لو، مستقل اختیار کر لو۔ تو اس کے بعد جناب عبداللہ اس طرح قیام اللیل کے ساتھ جڑ گئے کہ ما کان ینام باللیل الا قلیلا، رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، زیادہ وقت اللہ کے روبرو مناجات اور قیام میں گزارتے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے، حتیٰ کہ جس دن جہاد ہوتا، معرکہ ہوتا، دن بھر قتال ہوتا، اس رات بھی تہجد کا ناغہ نہ کرتے، تھکاوٹ سے چور ہوتے، لیکن قیام اللیل کو پلے سے باندھ لیا۔ یہ جو دوام اطاعت کا راستہ ہے بڑا عظیم الشان راستہ ہے، لیکن خالق کائنات کی رحمت، بندوں کے ساتھ اس کا پیار اور محبت، اس سے ایسے جو ہیں وہ امور بھی ثابت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اخلاص کو دیکھ کر چھوٹی سی نیکی پر بھی راضی ہو جاتا ہے اور ان کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان آئے گا بہت ہی لاچار، خوف سے کانپنے والا، ينظر الى ایمن منه فلا يرى الا ما قدم، دائیں بائیں جھانکے گا کوئی مددگار آ جائے۔ دنیا میں تو بے شمار متملقین تھے، چمچہ گیری کرنے والے، چاپلوسی کرنے والے، کوئی نظر آئے، کوئی نظر نہیں آ رہا، فلا يرى الا ما قدم، دائیں طرف صرف اعمال نظر آ رہے ہیں۔ ينظر الى اشم منه، بائیں طرف دیکھے گا، فلا يرى الا ما قدم، بائیں طرف بھی صرف اعمال نظر آ رہے ہیں۔ وَيَنظُرُ إِلَىٰ أَمَامِهِ، اپنے سامنے دیکھے گا تو سامنے کیا ہے؟ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا نَارَ جَهَنَّمْ، صرف جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ یہ خالق کائنات کی عدالت کا منظر ہے۔ انسان خود تنہا ہے، دائیں طرف نیکیاں اور بائیں طرف گناہ ہیں، اور سامنے جہنم کی آگ ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس جہنم سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، آدھی کھجور خرچ کر کے بچاؤ۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آدھی کھجور بھی بندے کو جہنم سے بچا سکتی۔ اگر بندہ اخلاص سے، خیر خواہی کے جذبے سے آدھی کھجور بھی دیتا ہے تو وہ جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اس کی دلیل ایک عملی قصہ بھی ہے نبی علیہ السلام کے دور میں۔ ام المومنین فرماتی ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ 2 معصوم بچے بھی تھے، اور کہا کہ ہماری ماں ہمیں کچھ کھلائیے، نہ میں نے 3 دن سے کچھ کھایا ہے، نہ میرے بیٹوں نے کچھ کھایا، کچھ ہمیں دیجیے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے گھر میں دیکھا کائنات کے سردار کے گھر میں صرف 3 کھجوریں پڑی ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا، صرف 3 کھجوریں۔ میں نے وہ لا کر پیش کر دی، اس نے ایک کھجور ایک بچے کو دی، دوسری دوسرے کو دی،
تیسری خود کھانے لگی تو اپنے بچوں کی حریص نگاہوں کو دیکھا تو وہ برداشت نہ کر سکی، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے بچوں کو کھلا دیے، خود وہ بھوکی رہی۔ ام المومنین نے یہ منظر دیکھا، وہ خاتون چلی گئی، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ایک عجیب قصہ آپ کو بتاؤں اس خاتون کا۔ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمرۃ ادخلتها الجنہ، اس ایک کھجور نے اس خاتون کو جنت میں داخل کر دی۔ جو اس کے دل میں ایک جذبہ تھا اپنے بچوں کے لیے، ایک محبت تھی اور ممتا کی بے قراری تھی، خود وہ بھوکی رہی، اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور کو قبول کر کے اس خاتون کو جنت میں داخل کر دی۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، فرمایا کہ یہ عورتیں نساء حاملات والدات مرضعات رحیمات باولادہن لولا ما تأتین الى ازواجہن لتدخل مصلیاتہن الجنہ۔ یہ خواتین کیا کہنا ان کا، ان کی زندگی کتنی تکلیف سے گزرتی ہے، حمل کی تکلیف، بچہ جننے کی تکلیف، ڈیلیوری کی تکلیف، اور پھر بچوں کو دودھ پلانے کی تکلیف، مسلسل ان کی زندگی مشقتوں سے عبارت ہے۔ بس لولا ما تأتین الی ازواجہن، اگر یہ شوہروں کی نافرمانی نہ کریں، شوہروں سے بد کلامی نہ کریں اور شوہروں سے بد تہذیبی نہ کریں، لتدخل مصلیاتہن الجنہ، اور نماز پڑھ لیں، تو ان خواتین کا جنت کی سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بس یہ 2 کام کر لیں، ایک شوہروں سے وفا شعاری، اطاعت گزاری اور گستاخانہ رویہ نہ ہو، دوسرا نمازوں کی پابندی کر لیں، تو جو ان کی زندگی میں مشقتیں ہیں نکاح کے بعد بچوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان مشقتوں کی بنا پر صرف ان 2 خصائص پر ان خواتین کو صرف جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ بس شوہروں سے بد کلامی نہ کریں اور نماز کی حفاظت کریں۔ جامع ترمذی کے ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من ای باب جنت شاءت۔ ایک عورت اگر 5 نمازوں کی پابندی کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت گزاری اور وفا شعاری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے، جہاں دے چاہو داخل ہو جائے۔ تو دیکھیں اس رب کریم کی رحمت ہے، ایک کھجور پر راضی ہو گیا اور جنت کا فیصلہ صادر کر دیا۔ کتنا اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ الترغیب و ترہیب منذری کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث صحیح سند سے ثابت، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک قصہ بیان کیا، یہ ہے تو عبداللہ بن مسعود کی روایت سے، اس پر مرفوع کا حکم لگا سکتے ہیں۔ وہ ایک راہب تھا بنی اسرائیل کا، جس نے اپنی کٹیا میں، اپنی جھونپڑی میں 60 سال اللہ کی عبادت کی، 60 سال۔ اس کٹیا کے پڑوس میں، اس جھونپڑی کے پڑوس میں ایک عورت آ کر آباد ہوئی۔ اس راہب نے اس کو دیکھ لیا اور شیطان نے اس کے دل میں شیطانی پیدا کر دی۔ وہ اس عورت کے قریب ہوا حتیٰ کہ غلط حرکات کر بیٹھا۔ 6 دن اس کے ساتھ رہا، 6 راتیں اس کے ساتھ رہا اور بدکاری میں ملوث ہو گیا۔ پھر اس کو گناہ کا احساس ہوا، وہاں سے بھاگ پڑا اور اپنے وقت کی کسی مسجد میں جا کر پناہ گزین ہو گیا، روتا رہا، توبہ کرتا رہا، اور کچھ کھانے پینے سے بھی اس نے انکار کر دیا۔ جس مسجد میں تھا اس مسجد کے لوگوں نے اس کی بھوک کو محسوس کیا، ایک شخص نے لا کر روٹی دی، روٹی کھانے لگا تو اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں
دو فقیر بیٹھے ہیں، ان کو بھی بھوک ہے، روٹی کی حاجت ہے، اس نے 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں کو کھلا دی۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں اس کی 60 سال کی عبادت کو ان 6 راتوں کے ساتھ تولو۔ جب تولا گیا تو وہ 6 راتیں بھاری پڑ گئی۔ وہ 60 سال کی عبادت رائے گاں برباد، مانا اس کا جہنم میں جانا یقینی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں اس نے مرتے ہوئے ایک روٹی کی سخاوت کی تھی، اس روٹی کو تولا ان 6 راتوں کے ساتھ۔ جب وہ ایک روٹی ان 6 راتوں کے ساتھ تولی گئی تو روٹی بھاری پڑ گئی اور اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا۔ رب کائنات کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح ان کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت تدبیریں بھی فرماتا ہے، اور اس طرح ان نیکیوں کو قبول کر کے اپنی رحمت اور جنت کے فیصلے بھی صادر فرماتا ہے۔ تو یہاں 2 چیزیں میں نے بتانی ہیں، ایک ہے دوام اطاعت، عمل میں تسلسل ہو، یہ مطلوب ہے، لیکن آپ کی اطاعت کی زندگی میں بعض اوقات ایسا مرحلہ آ سکتا ہے کہ ایک ہی نیکی دفعتاً آپ کو جنت میں پہنچا دے۔ بڑا یہ خوبصورت راستہ ہے، بڑا پیارا راستہ ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں ان 7 افراد کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے، پورے میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ کوئی شخص اس سائے کو اپنی مرضی سے حاصل نہیں کرے گا، وہی اس سائے میں جا سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ لائے گا۔ اور بڑا قیمتی سایہ، تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، سورج قریب آتے آتے 1 میل کے فاصلے پر ٹھہر جائے گا۔ کتنا قریب ہے، آج کروڑ میل دور ہے، اور اس کی جو حرارت کی شدت ہمیں جھلسا دیتی ہے۔ آج تو بچاؤ کی صورتیں موجود ہیں، یہ سایہ دار جو ہیں وہ چھت آپ کے میسر ہیں، اے سی ہیں، پنکھے ہیں، ٹھنڈے مشروبات ہیں، بچاؤ کا امکان موجود ہے، لیکن میدان محشر میں کوئی امکان نہیں سوائے اس سائے کے۔ ایک ہے داخلی حرارت اور ایک ہے خارجی حرارت۔ داخلی حرارت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کی صورت میں کیا، جس کے حصول کے لیے پیارے پیغمبر کی اطاعت شرط ہے۔ بدعتیوں کو دھتکار دیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات جاری کی، دھتکار دیا جائے گا۔ یہ حوض کوثر کا پانی ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنے والے اور بدعت سے شدید ترین متنفر تھے۔ جس کو 1 گھونٹ پانی کا مل گیا وہ پورے اگر میدان محشر میں 50,000 سال کے برابر اس دن میں کھڑا ہونا پڑا اس کو پیاس نہیں لگے گی، 1 گھونٹ اگر نصیب ہو گیا۔ اور ظاہری حرارت کا انتظام یہ سایہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ، فرمایا کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے افراد کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ فراہم کرے گا، جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو۔ وہ افراد آپ جانتے، الامام العادل، عادل حکمران، عادل عدل کرنے والا، ظالم نہیں۔ ظالم کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ حکمران عادل وہ ہوتا ہے جو پہلے اقامت توحید کے ذریعے اللہ کی ذات کے ساتھ عدل کرے، پھر اقامت سنت کے ذریعے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ عدل کرے، پھر رعیت کے ساتھ اس کا مشفقانہ رویہ ہو، ظلم نہ کرے، سب سے بڑھ کر رعیت کے مال کا تحفظ۔ اب یہ ٹیکس کا نظام ہے، سراسر ظلم ہے۔ دین اسلام میں اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کسی ٹیکس کو عائد کرنے کا، نافذ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔
یہ سارا اقدام اللہ کی ناراضگی پر منتج ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی۔ دین اسلام نے زکوٰۃ آپ کو دی ہے، حکومت زکوٰۃ وصول کرے۔ خلفائے راشدین کے دور میں زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ امیر عمر کے دور میں دور دراز گورنروں نے خط لکھے کہ گودام بھر گئے ہیں اور مال ختم ہی نہیں ہو رہا، صرف زکوٰۃ کا مال۔ فرمایا اجعلوا فی العتاق، اس مال کو لے کر پھیل جاؤ اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان غلام ہیں ان کو خرید کر آزاد کرتے جاؤ۔ غلامی کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اور عمر ثانی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے دور میں بھی یہ بات آئی، اتنی زکوٰۃ آ رہی ہے، اتنا مال وصول ہو رہا ہے کہ کوئی جگہ باقی نہیں بچی، اس کو کہاں رکھے، کہاں اس کی حفاظت کرے۔ فرمایا کہ ایسا کرو، اس مال کے ذریعے میری رعیت کے قرضے معاف کرتے جاؤ، قرضے ادا کرتے جاؤ۔ پھر دوبارہ خط ہے، قرضے ادا کر دیے، مال پھر بھی بچا ہوا ہے بے تحاشا، اور کچھ لوگوں کے قرضے ہیں باقی مگر وہ کاروباری قرضے، کاروباری قرضے، لین دین کاروباری، وہ تو کاروبار کے ذریعے لیتے ہیں دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے قرضے ہوتے ہیں، وہ باقی ہیں۔ فرمایا کہ وہ بھی ادا کرتے، وہ بھی ادا کرتے۔ کیا اسلام کا نظام عدل! آج تم نے 70 ٹیکس لگا رکھے ہیں اور بھوکے اور ننگے ہو، 70 ٹیکس لگا رکھے ہیں، ظلم نہیں؟ اس کے باوجود IMF کے بوٹ چاٹ رہے ہو، انگریزوں کی کاسا لیسی کر رہے ہو، چمچہ گیری کر رہے ہو، ان سے صرف قرضہ وصول کرنے کے لیے، وہ بھی سود در سود پر، حالانکہ اتنی مقدار میں ٹیکس، اور پھر بھی تم ذلیل و خوار و رسوا ہو۔ یہ اسلام سے بغاوت کا نتیجہ۔ بات تھوڑی سی پھیل گئی تو یہ 7 افراد، الامام العادل، ایک امام عادل ہے، اور دوسرا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس شخص نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور تیسرا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جن کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہے اور بچھڑنا بھی اللہ کے لیے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل معلق ہو مسجد کے ساتھ، مسجد کی محبت، مسجد بنانا، مسجد کی صفائی، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی نیت، مسجد میں علماء سے ملاقاتیں اور ان کے دروس کو سننا، مسجد سے محبت۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو مساجد کے قلعے ہوتے ہیں، جیسے قلعہ آپ نے گاڑ دیا اپنا جانور باندھنے کے لیے، اس مقام پر وہ گڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگ مساجد میں اس طرح آباد ہو جاتے ہیں، ایک ہی مقام پر بیٹھے ہیں، ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں، ایک ہی مقام پر نفل پڑھ رہے ہیں، ایک ہی مقام پر نماز ادا کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ مسجد کا قلعہ ہے جس مقام پر گاڑ دیا گیا۔ ایسے لوگ فرشتے ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، فرشتے ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ جب اس شخص کے آنے کا وقت ہوتا ہے، ملائکہ پہلے ہی موجود ہوتے ہیں، اس کی رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اذا غابوا افتقدوا، اگر وہ کبھی نہ آ پائیں تو فرشتوں کو بڑا افسوس ہوتا ہے اور اس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، ہمارا دوست کہاں ہے۔ اذا مرضوا عادوهم، اگر بیمار پڑ جائیں تو فرشتے گھر جا کر اس کی عیادت کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَافَرُوا، اور جب وہ کسی سفر پہ چلے جائیں، کسی حاجت کے لیے، کسی کاروباری مقصد کے لیے، تو أَعَانُوهُمْ، فرشتے وہاں پہنچ کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی ایک شخص جس کا دل معلق ہو مسجد کے ساتھ، اسے بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور وہ شخص بھی تصدق بصدقۃ فأخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جس نے چھپا کر صدقہ دیا حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور وہ شخص بھی دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جس کو ایک خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے خوف کی بنا پر اس گناہ کو ٹھوکر مار دے۔ اب یہ 7 افراد کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ ان میں 4 افراد وہ ہیں جن کا عمل دوام اطاعت کی صورت میں، امام عادل ہے،
دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، یہ ہمیشہ کا عمل ہے۔ مگر 3 افراد وہ ہیں جن کی نیکی دفعتاً ہوئی، ایک لحظے میں انہوں نے وہ عمل کیا اور ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ 3 افراد کون؟ جسے ایک خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ اس کو ٹھکرا دے، اس کو ٹھکرا دے۔ یہ ایک لمحے کا عمل ہے، اللہ کے خوف کی بنا پر ٹھوکر مار دے، وہ ٹھکرا کے آگے بڑھا، اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا دفعۃ واحدہ۔ اس دین سے جڑ کر دیکھو، بڑے محاسن آپ کو نظر آئیں گے کہ انسان ایک ہی جست میں جنت میں پہنچ جائے۔ یوسف علیہ السلام کی سنت، جن کو عزیز مصر کی بیوی نے بڑی تنہائیوں میں پھنسایا اور ہی تھا لگ اپنا آپ قربان کر دیا، نشاور کر دیا، سارے مواقع میسر تھے، تنہائی بھی، شباب بھی، حسن بھی، مگر یوسف علیہ السلام نے کیا فرمائے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بھاگ پڑے وہاں سے۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے یہ ہے حقیقی تقوی، اور یہ خصلت اگر کسی نوجوان میں ایک بار آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دے۔ ابو مرصد الغنوی کی طرح انہیں نبی علیہ السلام نے مکہ بھیجا ایک کام کے لیے۔ جاہلیت کے دور میں اس کے خاتون سے تعلقات تھے، اور مکہ رات کو تاریکی میں گئے وہ، کیونکہ مکہ جانا خطرناک تھا، دشمن جو تھے وہ طاق میں تھے، تو رات کو چھپ کر گئے، اور رات کی تاریکی میں وہ خاتون جس کا نام اناق تھا، وہ بھی رات کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے اپنے کسی شکار کی تلاش میں۔ اس کی نظر ابو مرصد پر پڑ گئی، پرانا دور یاد آ، بڑی خوش ہوئی، آؤ ابو مرصد میرے ساتھ چلو، پرانے دور کی یاد تازہ کریں۔ فرمایا کہ اناق اس وقت میں جاہل تھا، اب تیرے اور میرے درمیان ایک کلمہ حائل ہو چکا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جس ذات کا کلمہ میں نے پڑھ لیا اس نے زنا کو حرام کر دیا۔ کبھی سوچا اس منہج پر؟ اس نے غیبت حرام کی ہے، پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ کلمہ بھی پڑھتے ہو، غیبت بھی کرتے ہو۔ اس نے چوری، ڈاکہ، جھوٹ حرام کیا ہے، کلمہ بھی پڑھتے اور یہ سارے کام بھی کرتے۔ ابو مرصد نے اسے ایک جملے کے ذریعے منہج حق ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ میرے تیرے درمیان لا الہ الا اللہ حائل ہو چکا ہے، اور اس ذات نے زنا کو حرام کی، تو مجھ سے شادی کر لو۔ فرمایا اللہ کے نبی سے پوچھ کر کروں گا، جس نبی کا کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پوچھوں گا، اجازت ملی تو کروں گا ورنہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کو واپس آئے مدینہ، اس قصے کا بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہیں۔ وہ عورت خبیث ہے، وہ عورت زناکار ہے، تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو دیکھیں یہ اللہ کے خوف کی بنا پر یکسر گناہ کو ترک کر دینا، ایک ہی جست میں جنت کا فیصلہ ہو۔ دوسرا شخص کون ہے؟ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ جس شخص نے صدقہ دیا، کوئی فقیر آ گیا، کوئی حاجت مند آ گیا، اتنا چھپا کر دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، اتنا چھپا کر۔ صدقہ آپ کرتے رہتے، کبھی یہ صدقہ اس انداز سے دے کر دیکھو، رب تعالیٰ جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دے گا کہ یہ بندہ میرے لیے کتنا مخلص ہے، ریاکار نہیں ہے، اس کو دنیا کی واہ واہ نہیں چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی مالی نیکیاں دنیا کو بتاتا پھر رہے، نہیں، بڑا چھپا کر سارا معاملہ مخفی پوشیدہ۔ تو یہ رویہ ایک بار اپنا لے، کسی حاجت مند کو اتنا چھپا کر دے کہ دوسروں کو تو کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا، اور میدان محشر میں حوض کوثر کا سایہ تھا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اور تیسرا شخص کون ہے؟
رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو کبھی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اپنے گھر کے اندھیرے میں، گھر کی خلوت میں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھا ہے، اور اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، بڑے قیمتی آنسو ہیں۔ ایک حدیث میں چاہے وہ آنسو ایک مکھی کے پر کے برابر کیوں نہ، سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ، آنکھیں بھیگ گئی اللہ کے خوف سے، یہ عمل ایک لحظے اور ایک دفعہ کا عمل ہے جو اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دے گا۔ تو جن لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں 4 قسم کے لوگ، ان کی اطاعت دوام اطاعت ہے، اور یہ 3 طرح کے لوگ وہ ہیں جو اطاعت کرتے کرتے ان سے یہ کام ہو گیا، دفعۃ واحدہ، وہ یہ کام کر بیٹھے اللہ کی توفیق سے، اور اوپر جنت کا فیصلہ ہو چکا۔ اسی تناظر میں ایک اور حدیث پر غور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کی حدیث ہے، 40 خصلة أعلاها منيعة العنز، من أتى بواحدة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا دخل به الجنة۔ 40 کام ہے، 40، ان میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کو بکری دے دو، دودھ والی، وہ غریب ہے، فقیر ہے، بچے اس کے بعض اوقات بھوک سے تڑپ اٹھتے ہیں، اپنی بکری بھیج دی کہ ان بچوں کو دودھ پلاؤ، تغدو بعانیہ وتروح بعانیہ، وہ صبح بھی ایک پیالہ بھر کے دودھ کا دے دیتی ہے اور شام بھی ایک پیالہ بھر کے دے دیتی ہے، تو بچے تمہارے سیراب ہوں گے، سیر ہوں گے۔ وہ بکری چاہے مستقل دے دے اس کی ملک میں کہ تم اس کے مالک ہو، میں تمہیں دے دی، ہدیہ کر دی، تحفہ دے دی، صدقہ دے دی، اور چاہے چند دن کے لیے 15 دن 20 دن رکھو اپنے پاس، اس کا دودھ استعمال کرو، پھر مجھے لوٹا دینا۔ فرمایا کہ ان 40 کاموں میں یہ سب سے بڑا کام ہے بکری کا تحفہ، جو بکری عاریتاً دے دینا 10-15 دن کے لیے، پھر واپس لے لے، یہ سب سے بڑا کام۔ باقی کام اس سے چھوٹے ہیں، باقی کام اس سے چھوٹے ہیں، وہ بیان نہیں ہوئے۔ یہ بھی شریعت کی حکمت اور مصلحت ہے، اگر وہ کام بیان ہو جاتے تو آپ ان میں سے کسی ایک کام کو پکڑ کے بیٹھ جاتے، باقی امور سے غافل ہو جاتے۔ شریعت نے بڑے اہم امور میں بعض وقت پردہ ڈال دیا، تعین نہیں کیا، جیسے رمضان میں لیلۃ القدر، وہاں کہ التمسوها فی الفطر من العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں۔ رات بڑی عظیم الشان، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ ان 85 سال بنتے ہیں، 85 سال ہر شخص کی عمر نہیں، لیکن ایک رات جاگ لی ہے اللہ کی عبادت میں تقوی اور اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو 85 سالوں کے برابر نہیں بلکہ 85 سالوں سے افضل اجر دے گا۔ کتنا افضل اس کی تحدید نہیں ہے، جتنا آپ کے اندر اخلاص ہوگا، طلب ہوگی، طلب ہوگی، سچی جستجو اور لگن ہوگی، اسی قدر ثواب بڑھتا جائے گا، اضعاف مضاعفہ، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں، واللہ اکثر، اللہ کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب وہ رات متعین نہیں ہے، ان 5 راتوں میں تلاش کرو، متعین ہوتی تو ایک رات ہم پکڑ کے بیٹھ جاتے، باقی غافل۔ یہ شریعت کی حکمت ہے، بڑے اس میں عمدہ رموز ہیں تاکہ بندے 5 راتوں میں جاگیں، 5 راتوں کا احیاء کریں۔ اس طرح ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعے میں ایک گھڑی، جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، نبی علیہ السلام انگلیوں کے اشارے سے فرماتے کہ وہ چھوٹی سی گھڑی ہے، بندہ اس گھڑی میں جو دعا کر رہا ہو اللہ قبول کر لے گا، دنیا کی خیر مانگے، آخرت کی خیر مانگے، اللہ اس دعا کو قبول کر لے گا۔ اگر وہ گھڑی متعین ہو جاتی
تو ہم سب اس گھڑی کو پکڑ لیتے، جناب وہ وقت 5 بجے آئے گا، 4 بجے آئے گا، ہم 4 بجے 2-4 منٹ کے لیے بیٹھ جاتے، دعائیں کرتے اور بس، باقی غافل۔ مگر وہ گھڑی مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اس کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں صحیح دلائل سے یہ بات ثابت ہے، وہ گھڑی عصر سے لے کر مغرب تک ہے، عصر سے لے کر مغرب تک۔ اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس گھڑی سے بالکل غافل۔ اگر حاجت درپیش ہے کوئی دنیا کی، اور سب سے بڑی حاجت تو آخرت کی اور قیامت کی، ساری حاجتیں اخروی حاجت کے مقابلے میں ہیچ۔ انصار صحابہ نے ایک میٹنگ کی کہ پانی مدینہ شہر میں نہیں، اطراف میں ہے، ہم باغبانی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہمیں شہر میں پانی چاہیے، چلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ سے دعا کرواتے ہیں کہ یا اللہ پانی شہر میں جاری کر دے۔ دور سے لانا پڑتا ہے کھیتی باڑی کے لیے، بڑی مشقت اور تھکاوٹ ہے۔ انصار کی جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی اور آ کر کہا، بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی بڑے ذہین تھے، انصار کے چہروں پر پڑھ لیا کسی کام سے آئے، کوئی حاجت لے کر آئے، بڑا آپ خوش ہوئے۔ انصار نے کبھی کوئی دنیا کی حاجت پیش نہیں کی، اس قدر اپنی دوستی کا حق ادا کی، جہاد میں جانیں قربان کی، اعمال کے ڈھیر لگا دیے، مگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا طلب نہیں کی۔ آج یہ دنیا کی حاجت لے کر پہنچ گئے، خوش ہوئے، مرحبا اے انصار، تم جو حاجت پیش کرو پوری ہوگی۔ انصار سکتے میں آ گئے، اتنی بڑی ضمانت کہاں ہمیں سوچنے دیجیے۔ باغ بھول گئے، پانی بھول گئے، کھیتی باڑی بھول گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حاجت پیش کرو پوری ہوگی۔ بیٹھ گئے۔ ایک نوعمر نوجوان بھی تھا، اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے تو پانی مانگا، باغ مانگا تو کیا مانگا؟ ایسا کرو کہ اللہ کے نبی سے کہو کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ یہ حاجت کو معمولی ہے؟ اٹھ کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری حاجت یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، یا اللہ انصار کو بخش دے، انصار کے بیٹوں کو بخش دے، انصار کے پوتوں کو بخش دے۔ انصار بول اٹھے والے موالینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دیں، ہمارے دن رات کے ساتھی ہیں، گرمی سردی کے ساتھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ فرمایا کہ والے موالی الانصار، یا اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دیں۔ تو یہ حاجت ہے، آخرت کی حاجت۔ دنیا کی ساری حاجتیں اس ایک حاجت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ تو جمعے کی گھڑی چھوٹی سی ہے، اس گھڑی کا قصد کیا کرو، بیٹھا کرو کبھی کبھی، صرف عصر سے لے کر مغرب تک دعائیں کرتے رہو۔ اگر دعائیں نہیں کر رہے تو دعائیں لکھ لو، ایک دعا، دوسری، تیسری، چوتھی، ان دعاؤں کا تعین کر کے اللہ کے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دو، درود پڑھنا شروع کر دو۔ ابی بن کعب کی حدیث کے مطابق اگر میں دعائیں نہ کروں، پوری مجلس درود ہی پڑھتا رہوں، یہ عمل درست ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اذن تکفی حاجتک ویغفر ذنبک، اگر درود ہی پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری حاجتیں بغیر مانگے پوری کر دے اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ عمل، یہ کتنا چھوٹا سا دورانیہ ہے، حاجتیں بہت ہیں ہمارے دلوں میں، لکھ کر بیٹھ جاؤ، درود پاک پڑھتے رہو، درود کی برکتوں سے حاجتیں پوری ہوں گی اور گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ اس طرح وہ جو 40 خصلتیں ان کی تحدید نہیں ہے، ایک خصلت بتا دی آپ نے، کسی بھائی کو بکری دینا، عاریۃً یا تحفۃً، باقی سارے کام اس سے چھوٹے ہیں۔ وہ چھوٹے کام کیا ہوں گے؟ چھوٹے کام کیا ہوں گے؟ بعض محدثین صاحب نے عطیہ، اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں وہ شمار کرنے بیٹھا، 10-12 شمار کر سکا۔ چھینک آئے الحمدللہ کہنا، سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر وہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم کہے،
اس طرح چھوٹے چھوٹے کام میں نے 10-12 شمار کر سکا، مگر 40 خصلتیں. اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی نیکی نظر آئے، یہ جو شریعت کا بحر بے کرام، سماحتیں، وسعتیں اور برکتیں، جو بھی نیکی آپ کے سامنے ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس نیت کے ساتھ قدر کر گزرو کہ ہو سکتا ہے یہ خصلت ان 40 میں سے ایک ہو. ان چھوٹے خصائل پر بھی جنت کے وعدے موجود ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. جیسے چھینک کا جواب دینا، ایک قصہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا. دریا کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث کے مطالعے مستغرق تھے. قریب سے کشتی گزری، کشتی میں ایک شخص کو چھینک آئی. اس نے الحمدللہ کہا، مگر چونکہ مطالعہ کر رہے تھے اس کا گزرنا اور اس کا چھینک مارنا محسوس نہ کر سکے. یک لفظ یاد آیا کہ یہاں سے کوئی گزرا تھا، اس نے چھینک ماری تھی، الحمدللہ کہا تھا اور میں نے جواب نہیں دیا. ابو داؤد افسوس، ان حدیثوں کو پڑھنے کا فائدہ کیا جب عمل نہیں کرو گے. دائیں بائیں دیکھا، ایک کشتی والا کھڑا تھا. کہا کہ سامنے جو کشتی جا رہی ہے مجھے وہاں تک لے جاؤ. کتنا کرایہ؟ کہا کہ 3 درہم. یہ لو 3 درہم. کشتی پہ بیٹھے اور چلے گئے. وہ کشتی چونکہ خالی تھی، تیز رفتاری سے آگے بڑھی، اس کے قریب پہنچ گئے اور اتنا کہا یرحمک اللہ، اور یہ کہہ کر واپس آ گئے. یرحمک اللہ یہ کہہ کر واپس آ گئے. واپس آ رہے تھے، ایک اونگ کی کیفیت تاری ہوئی، جیسے بندہ سو جاتا ہے. اونگ رہے تھے، ہلکی سی نیند تھی. ان کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ یا ابا داؤد لقد اشتریت الجنت ب3 دراہم. ابو داؤد تم نے 3 درہم خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر لی. تو یہ 40 خصلت، 40 خصائل. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کسی نیکی کو چھوٹا جان کر رد نہ کر دو. ہر نیکی عظیم شان. کیوں؟ ہر نیکی اللہ کے حبیب کی سنت ہے، اور سنت چھوٹی نہیں ہوتی. ہر نیکی میں عظمت ہے، بڑائی ہے. اس کو کر گزرو اخلاص کے ساتھ. یہاں 2 شرطیں ہیں، 40 خصلتیں. جو بندہ ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، رجاء ثوابها، ایک اس کے دل میں ثواب کا یقین ہو، شک و شبہ نہ ہو کہ مجھے ثواب کہاں ملے گا، میں اس قابل نہیں. جب اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حدیث پتھر پر لکیر ہے، تو یہ ثواب مجھے ملے گا. ثواب کا یقین ہو، وہ تصدیق موعودها، اور جو وعدہ موجود ہے اللہ کے نبی کی زبان پر اس کو سچا جانے. ہر فرمان حق ہے، ہر فرمان درست ہے، سچا جانے، تصدیق کرے اس کی. ان 2 شرطوں کے ساتھ جو بھی نیکی اپنائے گا، اللہ اس ایک نیکی کی برکت سے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. تو بڑے بڑے کام سامنے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام سامنے آتے ہیں. مسجد میں جاؤ، دایاں پاؤں پہلے داخل کرو، یہ سوچ کر کرو، ہو سکتا ہے یہ دایاں پاؤں داخل کرنا اسی 40 خصائل میں سے ہو. مسجد کی دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ سوچ کر ہو سکتا ہے یہ نیکی بھی ان 40 خصائل میں سے ہو. مسجد سے نکلو، بایاں پاؤں پہلے باہر نکالو، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ نیکی ان 40 خصائل میں سے ہو. مسجد کی دعا پڑھ نکلنے کی، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ دعا پڑھنا بھی ان 40 خصائل میں سے ہو. کسی پیاسے کو پانی پلا دو، یہ سوچ کر ہو سکتا ہے ان 40 خصائل میں سے ہو. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، یہ سوچ کر ہو سکتا ہے یہ اسی حدیث کے تحت ہو. اس طرح چھوٹے چھوٹے اعمال انجام دیتے رہو، اس حدیث کو سامنے رکھتے. یہ حدیث کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو، ایک ٹارگٹ بنا لو. ہر نیکی انجام دو اسی حدیث کو سامنے رکھ کر، مگر ان 2 شرطوں کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کا ہر فرمان حق ہے، اور جس ثواب کا ذکر ہے اس ثواب کا یقین ہے مجھے. عمل کرتے جاؤ کرتے جاؤ. بڑی وسعت ہے اللہ کی رحمت میں، بڑی سماحت اور برکت. طبرانی کبیر میں ایک روایت پڑھی، اور کتب میں بھی ہے، جابر بن سلیم کی روایت سے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ان فی جفوۃ الاعراب،
میرے دل میں سختی ہے جو عربیوں کے دل میں ہوتی ہے، دل میں بڑی غلظت ہے، سختی، مجھے اس کا علاج چاہیے، اس سختی کا علاج چاہیے، بڑا پریشان، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت، اور سب سے محبوب وہ ہے جس کا دل نرم۔ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ارحم امتی لامتی ابو بکر، میری امت میں جو سب سے زیادہ رحمت اور نرمی رقت جس شخص کے دل میں ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تبھی تو امیر عمر فرمایا کرتے تھے، اور ان کا یہ فرمان مرفوع حدیث کے حکم میں، یہ بات رائے سے نہیں کہی جا سکتی، کہ لو وزن ایمان ابو بکر بے ایمان اہل الارض لرجحہ، اگر اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان پوری دنیا کے ایمان کے ساتھ تولا جائے انبیاء کی ذات کے بعد، تو ابو بکر صدیق کا ایمان پوری دنیا کے ایمان پر بھاری پڑے۔ دل میں کیا تھا؟ رقت، نرمی اور رحمت اور شفقت۔ امیر عمر اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ لو کنت شعرۃ من صدر ابی بکر، اے کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا، تاکہ وہ فراست، وہ ذہانت اور ایمان کی قوت، رحمت اور رافت اور شفقت اور محبت جو ان کے دل میں ہے اس میں میرا بھی حصہ ہوتا۔ سخت دل اور نرم دل میں کیا فرق ہے؟ سخت دل وہ ہے جس کو نصیحتیں کرے اور وہ قبول نہ کرے، نصیحتیں سن رہے اور سرکش بنا بیٹھے، مسجد کے پڑوس میں کھڑے، اذانیں بھی سنتا ہے، تکبیریں بھی سنتا ہے، مگر مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں مل رہی، اس کی دل کی زمین سخت ہے، گناہوں پہ گناہ کر رہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پوری مہر لگا کر اس کو دین سے دور کر دے، ایسی سزا دے، اور یہ ممکن؟ گناہوں سے ایک دل میں سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، توبہ کر لو تو مٹ جاتا ہے، توبہ نہ کرو تو نشان برقرار رہتا ہے، دوسرا گناہ کر لو دوسرا نشان، تیسرا کر لو تیسرا نشان، حتیٰ کہ پوری دل کی زمین سیاہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ دل کی سیاہی اللہ کی مہر ہے، اسے پھر کوئی نہیں توڑ سکے گا۔ لو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان شاء اللہ۔ اللہ کی مہر جس دل پر لگ جائے اسے سمجھانے کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں، زمینوں میں مدفون سارے مردے اٹھ کھڑے ہوں، اور دنیا کی ہر شے کو زبان مل جائے، اسے سمجھانے پہنچ جائے، یہ سارے مل کر بھی اللہ کی مہر کو توڑ نہیں سکے۔ دل میں رقت پیدا کرو، نرمی پیدا کرو۔ اس نرمی کو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال اس سائل کا تھا جو جابر بن سلیم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع کی، کہ اس نے کہا میرے دل میں عربیوں والی سختی، اس کا علاج چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحتقر من المعروف شیئا، کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا، کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، جو نیکی سامنے آئے یہ نہ سوچو کہ میرا لیول نہیں، یہ میرے معیار سے نیچے، میرے معیار سے ہلکی، اس نیکی کو کر گزرو، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ نیکی ان 40 خصائل میں سے، جس میں سے ایک خصلت کو اپنانے پر بھی جنت کے وعدے موجود، اس نیت سے کر بیٹھو جو نیکی سامنے۔ یہ شریعت کی بڑی وسعت اور برکت، ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر اپنا طریقہ کار بناؤ۔ وہ دو حدیثیں کیا؟ ایک 40 خصائل والی حدیث، دوسرا نبی علیہ السلام کی نصیحت کہ دل کی سختی کا علاج ڈھونڈتے ہو تو علاج یہ ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، کسی نیکی کو، ہو سکتا ہے وہ نیکی ان 40 خصائل میں سے، ہر خصلت پر جنت کا وعدہ ہے، تو پھر نیکی حقیر کیسے ہو سکتی؟ جو عمل آپ کو جنت میں پہنچا دے وہ حقیر کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ کے بندو آؤ سچے عقیدے کی طرف، توحید خالص کی طرف، دوام اطاعت کی طرف، اور پھر یہ عمل
ایک انفرادی طور پر ایک تمیز کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو کہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں چھوڑ دی، وہ کر گزرنی ہے. ہو سکتا ہے وہ نیکی اس حدیث کے تحت عمل کی رغبت، عمل کی خواہش، جنت کی طرف لپکنے کا شوق. اسے اپنے نصب العین بنا دیا. نبی علیہ السلام ہمارے محسن ہمارے بارے میں کیا فرما کے چلے گئے، اور ہم اس فرمان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. جب آپ کی زندگی کے آخری دن تھے، آپ نے 3 کام کیے. ایک شہدائے احد کی قبروں پر گئے، ان کے لیے دعا کی جا کر، دعا کر کے واپس لوٹے. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا الوداع کہنا تھا فوت شدگان کو. جو لوگ فوت ہو چکے، آپ نے انہیں الوداع کہا کہ زندگی کے آخری ایام ہیں، آخری گھڑیاں ہیں. فوت شدگان کے لیے دعا کر کے ان کو الوداع کہا. پھر مسجد میں تشریف لائے، منبر پر صحابہ کو واعظ کیا. یہ تھا زندوں کو الوداع کہنا. اور پھر آپ نے ایک جملہ کہا کہ اودو ان ارا اخواننا، آج میری خواہش اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ نے کہا الاسنا اخوانک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے بھائی ہمیں دیکھ تو رہے. فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو. اخوانی الذین یأتون من بعد یؤمنون بی ولم یرونی، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھ پر وہ ایمان لائیں گے بن دیکھے. انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھ پر ایمان لائیں گے. وہ میرے بھائی ایسے ہیں کہ ایک ایک شخص کی خواہش ہوگی کہ یا اللہ ہمارے خزانے لے لے، دولتیں لے لے، ایک بار اپنے نبی کی جھلک دکھا دے. ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کرنے پر، قربان کرنے پر تیار ہوں گے. وہ میرے بھائی جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں، ایمان لائیں گے. یہ تذکرہ آپ کا اور میرا تذکرہ. لیکن ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچنے کی بات ہے، ہم نبی کے بھائی بننے کے قابل ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہمیں اخوان قرار دے گئے. دنیا میں 2 ہی طبقے ہیں، جن لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کی رفاقت نصیب ہوئی، صحبت نصیب ہوئی، وہ اللہ کے پیغمبر کے اصحاب تھے، صحابہ تھے. اور جن لوگوں کو اللہ کے نبی کی صحبت نصیب نہ ہو سکی، وہ اللہ کے پیغمبر کے اخوان ہیں اور بھائی. بھائی چارہ کیا ہوتا ہے؟ اخوت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ اخوت میں محبت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ بس وہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم اس قابل ہیں اخوان بن سکیں، اس رشتے کو نبھا سکیں. بڑا عظیم رشتہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے. زیادہ یہی ہے کیونکہ صحابہ آپ کے سامنے موجود تھے، آپ کے عمل کو دیکھتے تھے اور اس کی پیروی کرتے تھے، اور ان کو دین کا فہم آپ کے سامنے موجود اور حاصل تھا. فہم تو ان کے لیے مشکل ہوگا جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کے عمل کو نہیں دیکھا. احادیث پڑھیں گے، لیکن ایک چیز دیکھی جائے اور اس کا فہم لیا جائے وہ اور ہے، اور ایک چیز سن کر فہم لیا جائے، پڑھ کر فہم لیا جائے وہ اور ہے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ذکر بھی کر رہے ہیں، ہمیں یاد بھی کر رہے ہیں. اود ان ارا اخوانی، آج میری بڑی خواہش بن رہی ہے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں جو میرے بعد آئیں گے اور بن دیکھے ایمان لائیں گے. تو اس فرمان کی لاج رکھو، یہ جو اخوت کے تقاضے وہ پورا کرو. کس قدر حریص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. اور موت سے قبل کیا فرما گئے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں تمہیں روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور تکلیفیں بہت سی. مکہ کے 13 سال بڑا تنگ کیا گیا. کسی نے شاعر کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے جادوگر کہا. راستے میں گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے. میرے سامنے بیٹی تک کو شہید کر دیا گیا، اس کا حمل بھی وضع ہو گیا. جانثار ساتھیوں کو اذیتیں دی گئیں. بلال کو گھسیٹا گیا، عمار کو، یاسر کو، اور عمار کی بوڑھی والدہ سمیہ. تکلیفیں بہت سی. کبھی طائف کا سفر، اہل مکہ کی شرارتیں،
کبھی سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی اور غلاستیں پشت پر رکھ کر چلے گئے اور دوڑ کے تمسخر اڑا رہے ہیں. پھر مدینہ ہجرت کر کے آئے, ترک وطن پر مجبور ہو گیا. یہ مت سمجھو کہ ایک ریاست مل گئی اب یہ زندگی ٹھاٹ باٹ سے گزری ہوگی, بلکہ یہ 10 سال پورے کے پورے جہاد سے عبارت تھے. کبھی کوئی میدان, کبھی کوئی میدان, کبھی بدر کا معرکہ, کبھی احد کا معرکہ, کبھی احزاب کا معرکہ, کبھی حنین کا معرکہ, کبھی تبوک کا سفر. یعنی تبوک کا سفر آپ نے کیا اور آپ کی عمر 62 سال تھی, بڑھاپے میں. طویل سفر, یہ شام کا علاقہ ہے. تو غور کیجئے, تکلیفیں بہت سی, مگر فرمایا کہ میں دنیا سے جاتے جاتے تمہیں یہ بشارت دے کر جا رہا ہوں کہ ترکتکم البیضاء, تمہیں بالکل روشن اور صاف راستہ دے کر جا رہا ہوں. کتنا بڑا احسان, امت کے محسن, تکلیفیں سہ کر دین کو واضح کیا اور دین فہمی آسان ہوگی. تو ہمارا ذکر کر رہے ہیں, اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو آج سے عزم کرو کہ ہم ایک حقیقی بھائی بننے کی کوشش کریں, جو اخوت ہے, محبت ہے, اور جو سچی اخوت کے تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر آپ کی پیروی ہو, فرمانبرداری ہو, آپ سے ایسی محبت ہو جو ساری محبتوں پر غالب ہو, اطاعت ہو. نبی علیہ السلام امت کے محسن, کثرت سے آپ پر درود پڑھا جائے. جمعے کا دن خاص طور پہ درود پڑھنے کا دن ہے. صبح سے بیٹھ جاؤ درود پڑھنے کے لیے, کثرت سے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, بڑا اس کے درجات ہیں, بڑا اس کا عمدہ اجر ہے. ایک بار درود پڑھ لے اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں, 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 10 درجے جنت میں اونچے ہو جاتے ہیں. کتنا بہترین ہے. اور بھی آپ نے حدیث سنی, اللہ کے نبی پر درود ہی پڑھتا رہے, درود ہی پڑھتا رہے, اللہ ساری حاجتیں بغیر مانگے پوری کر دے گا. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, صبح شام کے اذکار میں 10 بار درود بھی شامل کر لو. 10 بار صبح کو پڑھو, 10 بار شام کو پڑھو. فرمایا کہ ادرک شفاعتی یوم القیامہ, اس شخص کو قیامت کے دن لازماً میری شفاعت نصیب ہو. میں اس کی شفاعت کر کے اس کے جنت کا جو ہے وہ استحقاق بناؤں گا. اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا میری شفاعت کو قبول کر کے. اللہ رب العزت سے اس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یہاں جب تک بیٹھے ہیں پروردگار کی رحمتیں سایہ فگن ہوں. یا اللہ جب اٹھ کر جائیں اپنے اپنے گھروں کی طرف تو ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا. مغفرت کا سوال ہے, رحمت کا سوال ہے, تیری رضا کا سوال ہے. یا اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا, ہم تیری ناراضگی کے متحمل نہیں ہو سکتے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. بہت سے دوستوں کی لمبی لسٹ موجود ہے, دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے. بالخصوص ہمارے عامر عزیز, ہمارے بیٹے عامر کے تایا جان محترم قاری عبدالوکیل رحمہ اللہ کے بڑے بھائی, ان کا پچھلے دنوں انتقال ہوا. دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے. اور جو فوج شدگان گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اب ساتھ نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.